کی سنت ہے. اگر آپ بھی کرتے ہیں تو آپ اللہ کا حکم اور سنت ادا کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں, ایسے میرے پاس آ جاتے ہیں کبھی اللہ جیس کبھی یہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی عادت تم کیسے عجیب سے لوگ ہو, لوگوں کو روکتے ہو, اللہ کے مخالف چلتے ہو. اور اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ والوں کے پاس. کیوں کہ ان کے پاس تمہیں میں بھی ملوں گا, میرا نبی بھی ملے گا. کہاں پہ ملے گا اللہ, کہاں ملے گا؟ خانہ کعبہ جانا چاہیے, مسجد جانا چاہیے. ایسے ہی ہے نا, رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ مسجد نبوی میں ملیں گے. ہمیں تو یہی پتا نا, اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں ملیں گے؟ جو صحابہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, جو ولی عبادت کرتے ہیں, فقیر عبادت کرتے ہیں, محبوب جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں, انہیں نہ چھوڑیے. معلوم ہوا اللہ کے محبوب کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں ان کو, بلکہ فرمایا اور تمہاری آنکھیں دنیاوی حیات کی زینت کی خاطر میں چھوڑے کسی اور پر نہ پڑ جائیں. یہ لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں ہیں. یہ نہ کہ آپ ان پہ پڑ جائیں. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں, اگر میں اس کو اس طرح بیان کروں نا کہ خیرہ نہ کر سکا جلوہ فان وہ دانش, میری آنکھوں کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف. اپنی آنکھوں کا جو سرمہ ہے نا مجھے خاک مدینہ و نجف بنانا ہے. مجھے یہ لوگوں کو امیروں کو نہیں بنانا. نہ کریں. اسی کے آگے تھوڑا سا اور چلتے ہیں. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غرباء اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے. اگر آپ ہمیں انہیں صحبت سے جدا کر دیں, یہاں سے ان کو ہٹا دیں, ہم اسلام لے آئیں اور ہمارے اسلام لے آنے سے خلق کثیر اسلام لے آئیں گی. اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نکالو یہاں سے باہر, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں نرم بیان کیا ہے. پچھلے محفل میں نا اس کو آج کی محفل میں میں نے تھوڑا سخت بیان کیا, ساتھیوں نے کہا, اب میں نے کہا وہ دیکھو کیوں ہم سخت بیان کر رہے ہیں. سخت کیا تھا, یہ بات سخت تھی کیا تھی کہ اللہ نے مخلوق کو زمین کی مٹی سے اور انبیاء اور فقراء کو جنت کی مٹی سے بنایا. یار میں اور آپ ایک مٹی سے تو پیدا ہی ہو رہے نا. انبیاء کو اللہ کس مٹی سے بنا رہا ہے؟ جنت کی مٹی. انبیاء اور فقیروں کو اللہ کس سے بنا رہا ہے؟ اللہ نے مخلوق کو زمین کی مٹی سے, کھنک ہوئی مٹی سے پیدا کیا نا. وما خلقت الجن الا لیعبدون. ایسے ہی نا یہ کیا اسے کہتے ہیں, جنات کی بھی تخلیق بتائی اور انسانوں کی بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے سورہ رحمان میں, اور بھی خیر آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. زمین کو, مخلوق کو, مجھے آپ کو اللہ نے زمین کی مٹی سے بنایا, انبیاء اور فقراء کو جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا. تو جو اللہ تعالیٰ کی امان چاہے اسے چاہے کہ فقراء کی عزت کرے. کون کہہ رہا ہے؟ داتا. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تم پر کرم کرے, اللہ تجھے امن عطا کرے, اندازہ کرے کہ یہ ایسے ممالک ہے جہاں پہ سیلاب اور یہ چیزیں ہیں, کیا ہوا کہ وہاں پہ بے ادبی شروع ہو گئی. جب اولیاء اللہ کی بے ادبی زیادہ ہو جاتی ہے پھر وہاں پہ بارشیں ختم ہو جاتی ہیں, وہاں پہ قحط سالی آ جاتی ہے, مہنگائی آ جاتی ہے. جہاں پہ رسول اللہ کی بے ادبی ہو, انبیاء کی بے ادبی ہو. آپ دیکھ لیں جتنی قوموں کے اوپر عذاب آیا, کب آیا, کیوں آیا؟ انبیاء کی بے ادبی کی ہے, انہوں نے شہید کیا کیا, اور اولیاء کو بے ادبی کی, ان کو شہید کیا, تو پھر عذاب الہی نازل ہوا. تو ہمیں بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے. بھائی اگلی بڑے عذاب نے تسی اور بے ادبی کر کے اور عذاب لا دے پھر. تو کبھی پڑھ تو لو نا قرآن کی آیتیں تو پڑھ لو. یہ ساری چیزیں کتنی پیاری پیاری یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اچھا جی یہ دیکھیں ایک اور بڑی پیاری سی آیت پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے, میرے اور آپ کے لجپال آقا سید الانبیاء ہیں خود, امام الانبیاء ہیں خود, اور کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم توفنی فقیرا, اے اللہ مجھے فقیری میں موت عطا فرما, میری امت امیری میں موت نہ دینا, مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھانا. حضور اتنا پسند فرماتے تھے فقیروں کو. یار میرے آقا امام الانبیاء فقیروں کو پسند کہہ رہے تو تیرا بابا کوئی شاید. تو یار پھر کیا ہمیں ایسے لوگوں کو سننا چاہیے, ان لوگوں کا بائک ورڈ نہیں کرنا چاہیے, ان کو شٹ اپ کال نہیں دینے چاہیے. جو میرے بھائی بہن دوست یار جو سنتے ہیں ان کو کہنا نہیں چاہیے, ان کو بچانا نہیں چاہیے جنگ ان کے گڑھے میں گرنے سے. یار میرے آقا کہہ رہے ہیں فقیروں کے ساتھ اللہ مجھے اٹھا, میرے آقا فرما رہے ہیں خود نبی, یہ حضور کو ضرورت کوئی نہیں اس بات کی, لیکن طرف امت کو تلقین کرنے کے لیے, امت کو بتانے کے لیے. تمام انبیاء نے فقیری کو پسند کیا نا, تمام انبیاء نے فقیری کو پسند کیا. یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ علماء میرے وارث ہیں اور فقراء میرے دوست ہیں. علماء یہ جو گدی نشین ہم کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار گدی نشین, تو سرکار کی گدی نشین کون ہے؟ بولے نا یار, علماء حق, علماء ربانی, علماء حق جو ہے وہ سرکار کی گدی نشین ہے.
اندازہ کریں علماء حق، علماء سونی، علماء حق جو حق بیان کرنے والے ہیں، اور فقراء کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے دوست ہیں. انبیاء کو سرکار نے بھائی فرمایا، بلکہ ایک اور حدیث میں آیا کہ میرے بھائی جو ہے نا میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ بھی تو آپ کے بھائی ہیں. میں تم نے تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو نا. یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں بغیر دیکھا ہی نہیں سرکار پر ایمان لے آئے. سرکار ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. کہیں پہ سرکار نے فرمایا میری اولاد ہے، میری روحانی اولاد ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید الانبیاء. تو یار ہم سرکار کی روحانی اولاد ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں. سرکار ہمیں بھائی فرما رہے ہیں. تو یار بھائی بھائی کی بات میں کوئی بات سنتا ہے؟ یہ تو سرکار کی محبت ہے نا. ہم تو یہ نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہم غلام ہیں سرکار کے، ہم تو فقیر سے غلام ہیں. دیکھیں نا مولا علی پاک کے بھائی تھے، دیکھیں کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھائی فرمائے یا رسول اللہ. ہمیشہ یہی کہا یا رسول اللہ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے حضور کے، لیکن کبھی نہیں فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ فدا قامی و ابی یا رسول اللہ. یار میں اپنے بچوں کو ان سے محبت کرنا سکھانا ہے. یہ دیکھیں میں نے کتنی روایتیں آپ کے سامنے پڑھی، اور اگر میں پڑھنا شروع کروں آپ کتنی چیزیں اور اس میں ماشاءاللہ سے بیان کی ہیں. لیکن ہمارا ٹائم بھی مختصر سا ہے، بس اس بات کو سمجھیں. قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فقیروں کے پاس جانے کہہ رہا ہے. فرمایا ان کے پاس میں بھی رہتا ہوں. پر واصف علی واصف میں بھی فرمایا نا بزرگوں نے، اور بھی بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں سے بیٹھا کرو. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں ان کے بارگاہ میں جو سینکڑوں سال، جیسے نا استاد کی بارگاہ میں بیٹھو تو ہزاروں کتابوں پڑھنے سے بہتر ہے استاد کی بارگاہ میں بیٹھو، ایسے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اگر ایک ظاہری استاد آپ کے مسئلے حل کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ، تو جس کو گدی پہ بیٹھا ہوا جو مرشد ہے اور اللہ نے اس کو علم عطا کیا، تو اس کے مرشد نے اس کو مرشد بنا کے بٹھایا کہ ہاں بھئی اب تو اس قابل ہو گیا، جاؤ علی بن عثمان اب تم اس قابل ہو گئے، بڑے صغیر جا کے ڈیوٹی کرو. اے معین الدین ابھی تم اس قابل ہو گئے، جاؤ آج سے تمہیں سلطان الہند بہربر بنا دیا، خواجہ ہند بنا دیا. اے فرید الدین جاؤ آج سے پاک پتن جاؤ. ہے لال شہباز قلندر تھے نا عثمان مربندی، جاؤ جا کے صحبت میں کام کرو جا کے. تو یہ ایسے بھیجا، بابا فرید نے بھیجا جاؤ کریا شریف میں، جاؤ ادھر دہلی میں جا کے کام کرو. کسی کو دیکھیں لاہور بھیج دیا، جاؤ جی لاہور کو داتا کی نگری ہے، داتا حضور کی بات. کسی کو بغداد میں بھیج دیا، جاؤ بغداد میں کام کرو جا کے. جاؤ انڈیا میں جا کے کام کرو. انڈیا میں یار بڑے بڑے ولی ہیں، اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ سے حضرت ان کے شاگرد اور بڑے بڑے اولیاء کاملین ماشاءاللہ سے خواجہ کی سرزمین کہا جاتا ہے. ایمینی وہاں پہ پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان ہیں. دیکھو نا ایسی سرزمین پہ جہاں پہ اب دشمن ہی ہے وہاں پہ اسلام پہ لایا جا رہا ہے. یہاں پہ میں بھی بد مذہب پہ فتنہ بات کرتے ہیں، نہیں یار میں اپنے کار میں نہیں کرنے کو لڑنا آ جاتے ہیں، کوٹے نہ آ جاتے ہیں منوں. اور وہ تو رہتی وہاں پہ یار ہندوؤں کے درمیان میں جہاں پہ گائے اور یہ سارا کچھ، اور ہم نے گائے ذبح کرنی انہوں نے کھانی نہیں، انہوں نے پوجا کرنی، انہوں نے ماں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو کھانا ہے، گوشت کھانا ہے. سارے ماشاءاللہ ساتھیوں نے بڑی تو کھانا ہے نا، پورا نہیں شروع ہو جاتا ہے. وہ جادو تو نہیں یار کیا ہو گیا یار، میں تو بڑا گوشت ہے تو کھا ہی سکتے ہم، لیکن ذرا ہاتھوں لا رکھ کے کھایا کرو. اب جو تو پہلوان ہے شہباز میں ہے ماشاء اللہ بھائی، وہ تو خیر پوری کھا رہے پہلوان ہے، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو ایکسرسائز کرنی ہے، ہمیں تو پہلے بیٹھے رہنا. تو ایک دو بوٹیاں بھی ہمارے لیے کافی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں ہم شروع ہو جائیں برگروں میں ڈال کے اور چیزوں میں ڈال کے. تو اتنا کھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اتنا کھاؤ کہ تمہارا سانس نہ بند ہونے لگ پڑے. اتنے زیادہ نہ کھا لیا کرو، پیٹ میں جگہ رکھ کے رکھا کرو، لازمی رکھا کرو. پوری روٹی کی بھوک ہے تو پوری روٹی سے کم کھا لو، صحیح ہے نا. وہ باقی روٹی کیا کریں یار، وہ چیلنج پہ کو بھی بتا سکتے ہیں. اگر ہم زیادہ اوور لوڈیڈ ہو جاتے ہیں، جو لوگ ماشاء اللہ جاتے ہیں نا، کہاں پہ جاتے ہیں بھیا وہ جو جگہ جہاں پہ کھانے زیادہ ہوتے ہیں، بولے گا کہ جانے سے ہاں یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ بوفے ہوتا ہے نا سسٹم، 15-50 ڈشز ہوتی ہیں، جیسے لوگ کھا کے اکے ہوئے باہر گر جاتا ہے کھانا اور بعد میں اسپتال لے کے جانا پڑتا ہے. بھائی ایسی جگہوں پہ کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟ تو ہم کیوں نہیں سرکار کی سنتیں اپناتے ہوئے اپنی بیماریوں کو ختم کرتے ہیں؟ تو بہرحال یہ دیکھیں یہ نفس کے اوپر قابو پانا ہے. اگر ہم نفس پہ قابو پانا سیکھ لیں گے نا، بزرگوں نے ہمیں نفس پہ قابو پانا ہی سکھانا ہے. جب ان کی بارگاہ میں نفس پر قابو پائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، ہمارے نفس کی معاملات بہتر ہوں گے. تو اس کے ساتھ جب نماز ادا کریں گے عاجزی سے محبت سے، تو پھر وہ ادا بھی ہوگی. چلیے تھوڑا سا ذکر کر لیں، خواہش کی ذرا بھائیاں ماشاء اللہ ان کے پاس بیٹھ کے تھوڑا ذکر الہی کریں. بند کر دیں.